میری ساملی دلہن پارٹ 1۔ عمر بہت زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ خوبصورت، دوستوں اور رشتہ داروں کا لاڈلا، ماں باپ کا فرمانبردار، آنکھوں کا تارا، استادوں کا پسندیدہ طالب علم جس کو پڑھنے کا بہت ہی شوق تھا۔ بابا اور امی جان کی ہر فون کال پر ایک ہی رٹ ہوتی، بیٹا اپنا گھر بسا لے، نکاح کر لے، تیرا دین مکمل ہو جائے گا، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار جائیں۔ ہم چاہتے ہیں تیرے لیے اپنے ہاتھوں سے دیندار نیک لڑکی بیاہ کر لائیں، جو تیری آنے والی نسل کو پروان چڑھائے گی۔ عمر جو نہایت ادب سے والدین کی نصیحتوں کو سن رہا تھا، آخر کار اس کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ لمبی سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے بابا جان، میں آپ کی خواہش میں ہی خوش ہوں، لیکن میں صرف 2 ہفتوں کی چھٹی کے لیے ہی آ سکتا ہوں، مجھے واپس آ کر پیپر کی تیاری بھی کرنی ہے۔ عمر بیٹا، ایک بہت ہی اچھا رشتہ ہے میرے پاس، بہت قریبی دوست کی بھانجی ہے، اس سے تمہاری ماں مل چکی ہے، بہت ہی عمدہ اخلاق اور اعلیٰ صفات کی مالک ہے، تیرے لیے بہترین جیون ساتھی ثابت ہوگی، اور میں بھی تحقیق کروا چکا ہوں۔ عمر کا دل کچھ دیر کے لیے خالی تصورات میں چلا گیا، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے بابا جان، جو آپ کو مناسب لگتا ہے کر گزریں، مجھے پورا یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ میرے حق میں اچھا ہی ہوگا، آپ نے ہمیشہ میری بہترین رہنمائی کی ہے اور مجھے آپ کی پسند پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ بیٹا تم نے میرا مان رکھ لیا ہے، مجھے تم سے یہی امید تھی، بابا بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ بابا نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تجھے دین اور دنیا میں کامیاب کرے میرے بچے، آمین۔ بابا کی آنکھیں شدت جذبات سے امڑ آئیں، یہ لے میرے بچے اپنی ماں سے بات کر۔ ماں کی ممتا تو جو کہ پہلے ہی نیچھاور تھی، اپنے فرمانبردار بیٹے پر سلام اور دعا کے بعد امی بولیں، میرے چاند تو جمعرات کو آ رہا ہے تو کیا ہم تیرا نکاح جمعہ کی نماز کے بعد طے کر لیں؟ میرے لال، تو ادھر زیادہ دنوں کے لیے نہیں رہے گا، ہم چاہتے ہیں تو اپنے دلہن کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارے، پر میرے بچے تو نے ابھی تک زلیخا کو تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جی امی، میں نے زلیخا کو نہیں دیکھا ہے، آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، ایک ہی بات ہے، مجھے آپ دونوں پر پورا بھروسہ ہے، آپ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں۔ عمر زلیخا کا اپنے دماغ میں تصور کرنے لگا تھا، زلیخا اس کی ہونے والی جیون ساتھی تھی، جس کو نہ کبھی اس نے دیکھا نہ سنا، لیکن پھر بھی دل اس کو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جو دن گزر رہے تھے، عمر کی دعاؤں میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، سوچا جانے سے پہلے عمرے کی ادائیگی کر لی جائے۔ اللہ کے گھر عمر نے اپنے ہونے والے جیون ساتھی کے لیے خیر و برکت کی دعائیں مانگی، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا ایک بہت اہم فیصلہ تھا۔ دل میں سنت کی تڑپ اور لگاؤ نے اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ مردانہ وجاہت کا منہ بولا ثبوت، 6 فٹ کا قد، کشادہ سینہ، سرخ اور سفید رنگ، عمر کسی بھی لحاظ سے کم نہ تھا، موتیوں جیسے دانت، خوبصورت روشن آنکھیں، کشادہ پیشانی جو کہ کسی رحمت سے کم نہ تھیں۔ ہندوستان آنے پر والدین کی خوشیوں میں اضافہ ہو گیا اور ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا۔ نکاح کی تمام تیاریاں پوری ہو چکی تھیں۔ بابا جان نے صبح روانگی کے انتظامات سے آگاہ کیا۔ عمر کے دل میں زلیخا کے دیدار نے ایک بار شدت سے انگڑائی لی۔ اندیکھی انجانی زلیخا اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے زلیخا کے گھر کے پاس والی مسجد پہنچ کر وہاں پر نکاح ہوا۔ چھوارے اور مٹھائیوں کا دور چلنے لگا۔ فضا میں مسرت بھرے قہقہے بلند ہونے کے ساتھ ہی طے ہونے پایا کہ رخصتی عصر کی نماز کے بعد فوراً ہی ہوگی۔ کچھ قریبی لوگوں کے ساتھ زلیخا کو لے کر رخصت ہوئے۔ ممی نے زلیخا کو سیٹ پر اپنے پاس بٹھایا، بابا جان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، بابا جان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر عمر بیٹھے۔ عمر اور بابا جانی ہلکی آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ عمر کی بھاری مردانہ آواز زلیخا کو بہت بھا گئی، جبکہ امی زلیخا کو بار بار ساتھ لگا کر دعائیں دے جا رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے سورج اپنی تپش کھو رہا تھا اور شام کا وقت ہو چکا تھا۔ زلیخا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اجنبی منزل، اجنبی لوگوں کے ساتھ اس نے وہ سفر طے کیا تھا۔ ٹھیک آدھا گھنٹہ مغرب سے پہلے وہ اپنے گھر کے دروازے پر تھے۔ ممی سے چابی لے کر عمر نے دروازہ کھولا۔ موقع غنیمت جان کر زلیخا نے دلہا جی کو دیکھنے کی ٹھانی، لیکن دروازہ کھلتے ہی دلہے میاں اندر تشریف لے جا چکے تھے۔
بابا جان نے کھلے دروازے سے گاڑی گھر کے بڑے صحن میں پارک کی، جبکہ دلہا میاں گھر کے تالے اور لائٹ کھولنے میں مصروف دکھائی دیے۔ زلیخا کا دل مچلا اور جی چاہا وقت ادھر ہی تھم جائے اور وہ اپنے دلہا جی کو دیکھتی رہے۔ واقعی عمر تھا ہی بہت خوبصورت۔ زلیخا اپنے دلہا کو دیکھ ہی رہی تھی، تبھی لائٹ چلی گئی اور اندھیرا ہو گیا۔ ممی نے آواز لگائی، عمر موبائل کی بیٹری لے آؤ تو دلہن اور سامان کو کمرے تک لے چلیں۔ آپ کے بابا تو واش روم جا چکے ہیں۔ جی ممی، آیا۔ عمر نے کہا، بیٹے زلیخا کو اندر لے چلو، میں تمہارے بابا کے ساتھ سامان نکالتی ہوں۔ نہیں امی، میں کرتا ہوں، آپ جائیں۔ ارے نہیں بیٹا، دلہن لمبے سفر سے آئی ہے، اسے کمرے میں لے چلو۔ عمر نے اپنا دایاں ہاتھ زلیخا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آ جائیں، میں آپ کو اندر لے چلوں۔ زلیخا کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ دیندار خوبصورت اور خوبصیرت شخص اس کی زندگی کا ہمسفر بنا ہے۔ اس نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ چند لمحوں میں وہ اپنے کمرے میں آ پہنچے۔ آپ ادھر رکیں، میں کچن سے موم بتیاں لے کر آتا ہوں، اور آپ اپنا برقع اتار دیں۔ چند لمحوں میں عمر 2 موم بتیاں جلا کر لے آئے، پھر بولے، میں ایک موم بتی واش روم میں رکھ رہا ہوں اور ایک کمرے کے لیے ہے۔ مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا ہے، میں وضو کر کے مسجد جا رہا ہوں۔ زلیخا نے دھیرے سے بولا، جی۔ دستانے اور برقع اتارا ہی تھا کہ عمر واش روم سے باہر نکلے۔ اچانک نظر اس کے مرمری ہاتھوں پر پڑی، بہت پتلے اور نازک ہاتھ، لیکن رنگت کا اندازہ نہ لگا سکا۔ جی وہ مجھے وضو کرنا ہے، زلیخا دھیمے لہجے میں بولی۔ جی جی ضرور، لیکن آپ اس لباس میں کیسے وضو کریں گی؟ عمر نے توجہ کرتے ہوئے کہا، جی وہ میں کر لوں گی، مجھے عادت ہے اکثر برقعے میں وضو کرنے کی۔ چلیں جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے، میں مغرب کی نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، زلیخا نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ نکاح کے 2 بولوں نے اس کی ساری سوچوں کا مرکز عمر کو بنا دیا۔ اس نے تو کبھی نہ کسی غیر محرم کو دیکھا، نہ چاہا اور نہ ہی کبھی کسی کو چھوا، لیکن یہ مرد تو ابھی سے ہی اس کے دل میں ڈیرا ڈال چکا تھا۔ ایک الگ سا اطمینان اور سکون کا احساس اس کو ہو رہا تھا۔ وضو سے سارا بناؤ سنگار اور میک اپ پانے کی نظر ہو چکا تھا، لیکن زلیخا اس چیز کی پرواہ کیے بغیر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی، اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی۔ دروازے پہ آہٹ نے زلیخا کے دل کو ایک بار پھر دھڑکنے پر مجبور کر دیا۔ خود سے بولی، یقیناً عمر واپس آ گئے ہیں، مگر باہر سے امی کی آواز آئی، بیٹی میں ہوں۔ زلیخا دروازے پر لپکی اور امی کا استقبال کیا۔ امی اس حلیے میں بہو کو دیکھ کر صدقے واری ہو رہی تھیں۔ میری بچی، میری بہو کا اپنے رب سے مضبوط رشتہ ہے، ماشاءاللہ، پیار سے گلے لگایا، ماتھا چوما اور دعائیں دیں۔ میری بچی، کھانا لگاؤں؟ نہیں امی، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، شاید وہ کھائیں۔ بجلی کے ساتھ ساتھ عمر اور بابا جان بھی کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ اونچی آواز سے عمر نے سلام کیا۔ اچانک نظر دلہن کے سامنے ہاتھوں پر پڑی تو ایک دم دل بجھ سا گیا، لیکن اپنے جذبات کو ظاہر نہ کیا۔ بابا جان نے بھی خوب محبت نچھاور کی اور کھانے کے لیے بلایا، لیکن عمر نے صاف انکار کر دیا کہ بھوک نہیں ہے۔ اس کا دل زلیخا کی ساملی رنگت کو دیکھ کر ٹوٹ گیا۔ بابا جان بولے، بیگم بادام والا دودھ لے آئیں۔ امی ٹھیک 2 منٹ بعد بابا دودھ کا گلاس لیے عمر کو تھماتے ہوئے بولی، بیٹا پہلے تم خود پیو اور پھر زلیخا کو پلاؤ۔ عمر نے گٹا گٹ دودھ کا آدھا گلاس پیا اور باقی زلیخا کو پکڑایا۔ اس نے بھی عظیم وقت کے ساتھ دودھ کے چند گھونٹ پیے اور امی بابا کی طرف دیکھا تو دونوں مسرت بھرے الفاظ سے بول رہے تھے، بیٹا پیو۔ لیکن زلیخا کے مسلسل انکار پر باقی کا دودھ عمر کو ہی پینا پڑا۔ اس کے بعد امی بابا کو لے کر کمرے سے جاتے ہوئے بولیں، بیٹی میں نے تمہاری ضرورت کا سارا سامان اس کونے میں رکھ دیا ہے۔ دونوں بزرگوں کے کمرے سے جاتے ہی خاموشی چھا گئی۔ زلیخا شرم سے سر جھکائے ہوئے کھڑی تھی تو عمر بولا، آپ تشریف رکھیں، اور خود وہ اپنی کتابوں کو اوپر نیچے کرنے لگا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گود میں اپنے ہاتھ رکھے ضرورت سے زیادہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔
چہرہ تو ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دیا، لیکن ہاتھوں کی رنگت بتا رہی تھی محترمہ کافی سانولی ہیں۔ اس مرحلے نے عمر کو اندر ہی اندر بیزار کر دیا۔ اس کا دل بجھ سا گیا۔ آخر امی بابا نے اس کو ہی کیوں چنا؟ میرا اور اس کا بھلا کیا جوڑ ہے؟ وہ خود ہی دل میں سوال اور جواب کیے جا رہا تھا۔ عمر کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اسے اپنے والدین سے ایسے انتخاب کی بالکل امید نہیں تھی۔ آخر ظاہر حسن بھی کوئی چیز ہے۔ اتنے سال بعد خود کو عورت کے فتنوں سے بچائے رکھا، زنا کاری کی گند سے خود کو بچایا، تو کس کے لیے؟ ایک حلال رشتے کے لیے، ایک دل کو موہ لینے والی بیوی کے لیے۔ لیکن اس میں تو کشش ہی نہیں ہے۔ سانولی سی مریل سی ککڑی۔ عمر کے اندر جنگ چل رہی تھی، دماغ کچھ کام نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا عمر زلیخا کو اپنا پائے گا؟ آگے کی کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میں جب بھی دوسرا پارٹ اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ کون کون سے شہر سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔